آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا, آفس چلے گئے, آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے, نہیں کر رہا تو گٹکے اور چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپیں لگائیں, شام تک ہوتے 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 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئی ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہا ہے, کیا خیال ہے, سیزن بھی چل رہا ہے, جو چلو کیا کر لیں بھائی حلیم ہی پکا لو, پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں, پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ. پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورلڈ کپ میں, ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی, اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے, اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں, یاد رکھو, جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں, سب سے فضول ترین قوم دنیا کی جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے, وہ ہے ایکٹر, فنکار اور اداکار, گلوکار, فنکارائیں, اداکارائیں. یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, زنا اور جبری زنا, تشدد, اور جو لوگ بن چکے ہیں, ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے ناچ دیکھ کے, ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں, بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ, اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے, مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو, خدا کی قسم ایسا ڈانس. کہہ رہے یہ بالی ووڈ وہ لالی ووڈ سب تیل بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی, بہت اچھا ناچتا ہوگا, لیکن کر کیا رہا ہے؟ ناچ ہی رہا ہے نا بھائی, بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے؟ ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے. بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے, ادھر پھرک رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. تو یہ انسان جو ایک مہذب اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے, اس پہ ناچنا سوٹ بولو بھائی. ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا, ڈھونڈ کلابازی کھا لی, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی آواز دیں تو تھوڑا سا. ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ, یا ادھر کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا لڑکے ڈھول بج رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے. اس حد تک اتنا برا نہیں ہے, لیکن اسی اچھل کود کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے نا خوشی میں تھوڑا سا ہل لی, کلابازی کھا لی, چلتا ہے, لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی 15 سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں. تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا. مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا؟ کہہ رہے کہ یہ ذرا دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی. جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا, تھوڑی دیر دیکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے,
اسی نیت سے دیکھا میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ گردن کو یوں لے جا رہا ہے پھر یوں. میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے, کر بہت ہی عجیب رہا ہے, یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ فنکار. دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو؟ پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا وہ, مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. اچھا, تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو؟ اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں چلو کوئی بات نہیں یار ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. لہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افحسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں